کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست میں آنے کے بعد ہماری پاکستان نیو جنریشن انتہائی زیادہ بدتمیز ہو چکی ہے، یا زرداری یا بلاول بھٹو، نواز شریف کس کے نقش قدم پر اپنے بیٹے کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ایک جگہ سے 1 ارب روپے کی چوری پکڑی گئی تو اس کو 50-50 میں کیوں تقسیم کر لے؟ سپورٹ دیتے ہیں نا۔ یہاں پر سچ بولنا گناہ ہے کہ میرے یہ نوجوان آگے جائیں گے، یہ میری جو ہے نا وہ ہوگی، آگے مستقبل ہوگا۔ تو آج کل وہ لوگ بھی اپنے نئے مستقبل والوں سے، نئے اس سے جیسے سبق سیکھ کے وہ بھی اس طرف آ گئے، یہ پی ٹی آئی کی طرف آ گئے۔ تو یہ ایک اچھا نظریہ ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو، اس کے ملک کے عوام کو آگے لے کر جائے اور ہمیں جو ہے نا ان چور لٹیروں سے نجات ملے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب موجودہ مشکلات کا حل ہے؟ حل ہے، اگر اس کو فری ہینڈ دیا جائے، اس کو چھوڑ دے آگے، یہ چور لٹیرے ان کو چھوڑ دے تو اس کا حل ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے، جو یہ آپ نے ان سیٹوں سے جو انہوں نے جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ ہے نا موجودہ حکومت کے لٹوروں کو ریجیکٹ کر کے عمران خان کو ووٹ دے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک باقاعدہ ایماندار شخصیت ہے اور چور نہیں ہے؟ ابھی تک تو ایماندار ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مستقبل بھی اچھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کم از کم چور نہیں۔ یہ خواہش رکھیں گے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے عمران خان کے نقش قدم پر چلے؟ زرداری یا بلاول بھٹو، نواز شریف کس کے نقش قدم پر اپنے بیٹے کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور آپ یہ خواہش رکھیں گے کہ کس لیڈر کو فالو کرے؟ میں تو میرا بیٹا تو فی الحال چھوٹا ہے، لیکن ہر والدین یہی کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سچ بولو اور سچ کا راستہ اختیار کر لو۔ ہاں، جب آج میں عمران خان کا راستہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اگر کل عمران ہو یا نہ ہو، لیکن میں اپنے بچے کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے سچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو لیڈر بھی ہو، چاہے عمران خان ہو یا چاہے کوئی اور ہو، جو بھی سچ کا راستہ اختیار کرے، آپ اس کو نقش کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست میں آنے کے بعد ہماری پاکستان نیو جنریشن انتہائی زیادہ بدتمیز ہو چکی ہے۔ سچ کا سامنا اس کو اکثر لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو چکا۔ حالانکہ بدتمیز جو ہوتے ہیں نا، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بات کرنے کا ڈنگ نہیں آتا، وہ پھر گالیوں گلوچوں پہ اور ان جیسی چیزوں پہ اتر آتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اقدام ہے، جیسے نواز شریف کہیں جاتے ہیں تو ان کے محل کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، مریم صاحبہ گزرتی ہے تو سب چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، شہباز شریف بھی جاتے ہیں تو سب چور چور کا نعرہ لگاتے ہیں، بلکہ وہاں پہ ایک ینگسٹر ہے 17 ایئر شایان علی، اس نے بھی نون فیملی کا جین جو ہے وہ محال کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو لوگ اس کو مارتے ہیں نا جو غلیظ ہوتے ہیں، جو بیکار ہوتے ہیں، ان کو رد کی ٹوکری میں لوگ ڈالتے ہیں۔ جو پاک صاف ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی پتھر نہیں مارتا، ان کو کوئی رد کی ٹوکری میں نہیں ڈالتا۔ تو جو ان کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چور ہے، تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پورے قوم کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں۔ اور چوروں کو آپ ایک بندہ ایک چوری، اس بازار میں تقریباً 200 بندہ ایک چوری کر لیتا ہے، تو بندہ اس ایک کو مارتا ہے نا، 200 کو تو نہیں مارتا۔ تو اسی طرح یہ 22 کروڑ عوام میں تقریباً یہ جو پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو واشنگ مشین میں صرف کے ساتھ دھو کر اور ایک دوسرے کی وہ این آر اوز کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں۔ آج دیکھو نا ان پہ کتنے کیسز تھی۔ آج دیکھو فارن میں اگر ایک بندے پہ ایک کیس بنتا ہے تو وہ خود بخود استعفیٰ دے دیتا ہے۔ یہ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اگر 302 کے کیس بھی ہیں نا، اگر چوری کی ڈکیتی کی بھی ہونا، تو یہ ان کو اتنا شرم نہیں آتا کہ یہ لوگ ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ہم اس سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں کا نیچر ایسا بنا ہوا ہے نا کہ جو سب سے زیادہ بیکار، سب سے زیادہ چور، سب سے زیادہ دو نمبری ہوگا، اس کے جو ہے نا یار دوست بھی زیادہ ہوں گے۔ اب اس کی مثال آپ سنیں، اگر مسجد میں کوئی جاتا ہے تو کوئی 10 بندے نماز پڑھنے نہیں جاتے،
ٹھیک ہے نا. اگر سنیما ہو یا ادھر کوئی ایسا کوئی پروگرام ہو تو وہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو شیطانی کی طرف اور چوروں کے جو ہے نا ان کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، موجودہ ٹائم میں نیب کو تقریباً ختم کر دیا گیا. اگر کوئی 50 کروڑ روپے کرپشن کرتا ہے تو 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن والے کو نیب کچھ نہ کچھ ٹچ کر سکتی ہے. اور ایک اور رولز ریگولیشن بھی ہے کہ نیب کے آفیسر کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ اگر وہ کسی پر الزام لگائے تو وہ ثابت بھی کرے. اگر وہ ذرا سی بھی کمزوری رہتی ہے کیس میں تو پھر اس افسر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جو موجودہ مشکلات کو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور موجودہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ اسحاق ڈار جب آئے گا تو ڈالر ایٹومیٹکلی نیچے آئے گا. تو اسحاق ڈار صاحب سے پہلے جو تھے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل، اس کو بھی یہ ٹارگٹ دی ہوئی تھی کہ آپ ملک میں ایسا حالات شروع کر لیں تاکہ اس کو زیرو کیا جائے اور اس کے لیے راستہ کھول دیا جائے اور اس کو واپس لا کر ادھر منسٹر بنا دیا. تو یہ ڈالر تو روز بروز آگے جا رہا ہے، نہ اس کے قابو میں آ رہا ہے نہ اس کے قابو میں تھا. یہ جو ہیں ایک میں نے کہا نا کہ راستہ صاف کرنے کے لیے اور ان کو واش کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی رہا نیب کا، تو پاکستان میں سچ کوئی نہیں بول سکتا، سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن سچ بولنا گناہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک بندہ، چلو میں بتا دیتا ہوں، اگر ایک جگہ سے 1 ارب روپے کی چوری پکڑی گئی تو اس کو 50-50 میں کیوں تقسیم کر لے؟ سپورٹ دیتے ہیں نا. یہاں پر سچ بولنا گناہ ہے. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور اس عوام پہ بھی اللہ رحم کرے. بہت شکریہ. آج ہم موجود تھے اسپیشلی مروت ایسوسیٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہم موجود ہیں، حامد خان صاحب، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آپ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، آپ کا نام ہی اعتماد کی ضمانت ہے. ونس اگین ہم آپ کا تھینکس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اپنے قیمتی لمحوں سے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ سر. شکریہ. تھینکس. اللہ حافظ.